کسی آپریشن کو اگر ہمیں اندازہ ہو گیا کئی آپریشن ہو تو ہم خود جائیں گے اس کے خلاف عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور میں اپنی صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان کا مینڈیٹ ہے یہ عمران خان کا جو مین جو اس کا منشور کا حصہ ہے جو اس کی نظریہ ہے اور جو اس کی سب سے زیادہ جس کی لیے پریشانی ہے وہ ہمیشہ جب بھی جو بھی ملتے ہیں سلمان اقرار صاحب ملتے ہیں اس کو صرف پریشانی ہوتی ہے کہ آپریشن ہو رہے ہیں. بھائی آپ سب سے پہلے ان لوگوں کی مسائل حل کریں ان کے ساتھ بیٹھیں آپ کے ساتھ جو ان کی مسائل میں ہمیشہ بات کرتا ہوں ان کی مسائل جو آپ کے پاس نیٹ ہائیڈل پرافٹ کے صوبائی حکومت کے فنڈز ہے جو فاٹا کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کیا ہے جو افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہے وہ کھولے. تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. اگر کوئی آپریشن ہوگا تو ہم خود جو ہے نا عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس کے خلاف بھرپور جو ہے نا انشاءاللہ کردار ادا کریں گے. جو منرل کے حوالے سے بات ہوئی ہے یہ بات بھول جائے کہ کوئی ہماری نیچرل ریسورسز کو ادھر امریکہ میں فیصلہ کرے گے اسلام آباد میں فیصلے ہوں گے اور ہم صرف تماشا دیکھیں گے. ہم ضرور کہتے ہیں ہم کاروبار چاہتے ہیں ہم روزگار چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس کے علاقے میں جو معدنیات ہے نیچرل ریسورسز ہے جو وسائل ہے سب سے پہلے ان کی کمیونٹی کا اس کے علاقے کے لوگوں کا اس پہ آ کے سب سے پہلے ان کو اعتماد ملے. ہمارے علاقے میں ایک ایگریمنٹ ہوا ہے یہ درہ جو علاقہ ہے وہاں کوئلے کی کان ہے اس میں انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا انہوں نے لوکل کمیونٹی کو شیئر دیا ہے. تو اس میں مختلف لوگوں کے شیئر ہے. اس ماڈل پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ لوکل کمیونٹیوں کو اعتماد میں نہیں لیتے اس کے انٹرسٹ کو سیکیور نہیں کرتی تو کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا. میں اپنی صوبے کی ایم این اے کی حیثیت سے تحریک انصاف کے کارکن کی حیثیت سے ہم یہ اپنے لوگوں کو یقین دہانی کرتے ہیں جو بھی اس میں انوالو ہو ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کسی بھی صورت میں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ہمارے نیچرل ریسورسز پہ کوئی جو ہے نا قبضہ کرے یا باہر فیصلے کرے. شکریہ. بہت شکریہ. بسم اللہ. لائف چلے مشغول سب ٹیکنوکریٹ بن گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ بڑی مہربانی. جیسے محترم مصطفیٰ خان نواز نے کہا شارٹ نوٹس پہ آپ یہاں آئے ہمیں اپنے عزت کی خدا کو عزت دے. میں لمبی چھوڑی بات نہیں کروں گا. خدا کرے زور ہے کیا کہتے ہیں بیان زیادہ. بڑی مہربانی. یہ لوگ جو لوگ پاکستان کی اس تحریک میں رہبری کر رہے ہیں سب کو اپنے سنا اپنے اس سے معلومات اس کی کمٹمنٹ کا بھی آپ کو اندازہ ہوا. میں زیادہ وہ نہیں کروں گا. کل پرسوں پہلا اجلاس تھا اسمبلی کا آپ سب وہاں تھے. یہ جو سارے مسائل ہمارے دوستوں نے بیان کیے کسی کو بھی درخور اطلاع نہیں سمجھا گیا کہ یا کشمیر میں ایک تحریک چل رہی ہے یا فلانا جگہ انسان مر رہے ہیں یا فلانی جگہ فلانا ہو رہا ہے. بڑا درد تھا ان کے پیٹ میں کہ عمران خان نے کسی جرنلسٹ کو کے ساتھ رویہ غلط رکھا اور بڑے میرے حوالدار اسپیکر صاحب اور میرے 2 نمبر کے وزیر اعظم اینڈ کمپنی نے اس کو بڑا اچھالا ریزولوشن بھی پاس کرایا. اگر واقعی انہیں پریس کی آزادی سے یا ہونا نہیں چاہیے پریس کا نہیں عام خاپروب کو بھی غلط رویہ اختیار کرنا غلط ہے. ہم اس کی کنڈمنیشن بھی کریں گے. اگر واقعی ان کو یہ عزیز ہے تو بسم اللہ. کل اجلاس ہے اسپیکر صاحب کسی ایم این اے سے موو کرا دیں کہ پی کا ایکٹ ہم لوگوں نے ختم کر دیا. پی کا ایکٹ تمام پریس آزاد جو بدماشیاں
عدالت میں ہو رہی ہیں، ہم نے اسے نکال دیا، پاکستان فوراً راستے پہ چل پڑے گا۔ یہاں فلسطین کی بات ہو رہی ہے، بڑی تفصیل سے میرے ساتھیوں نے بات کی۔ ٹونی بلیئر وہاں کا وائسرائے ہوگا۔ ٹونی بلیئر ریکارڈ پہ ہے، جب انہوں نے غلط جذباتی انداز میں دنیا کو یہ برابر کرا دیا کہ عراق کے پاس ہتھیار ہیں، ایٹمک ہتھیار ہیں، اور پھر جس انداز میں لاکھوں انسانوں کو مارا، اس نیکبخت آدمی نے کم سے کم یہ جرأت کی، ہمارے لاکھوں 3 دفعہ عراق کے اسٹرکچر کو وہ کیا گیا، لاکھوں انسانوں کو بے خانما کیا گیا، پھر اس نے ٹی وی پہ آ کے کہا ساری وہاں ہتھیار نہیں تھے۔ یعنی آپ کی ایک ساری ہمارے لاکھوں انسانوں کی اس کے بس کافی ہو جائے گی؟ آپ چھڑ دیں گے لوگ ملکوں پہ، آپ ملکوں کا سارا نظام بگاڑ دیں گے اور پھر دنیا کے سامنے کہیں گے کہ ساری ہم غلطی کر گئے۔ ایک ساری بس ہمارے لیے کافی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس قسم کی بلا کو شہباز اینڈ کمپنی سپورٹ کر رہی ہے۔ شہباز کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے بھی، اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی، ہمیں کسی فرد سے اس بنیاد پہ اپنے فیصلے نہ اپنا کہ وہ کہاں کا پریزیڈنٹ ہے، یہ گناہ ہے۔ نوبل پرائز کی بات ہو رہی ہے، یہ عجیب کمال ہوگا۔ ہمارا وزیر اعظم، نامزد وزیر اعظم تو سفارش کر رہا ہے، ایک ایسے آدمی کے لیے نوبل پرائز کی سفارش کی جا رہی ہے جو 70 لاکھ فلسطینیوں، 70,000 فلسطینیوں کے قاتل کا مکمل ساتھی ہے، کیونکہ اس نے 3 ملکوں میں یا 4 ملکوں میں امن قائم کیا تھا۔ لیکن ساتھ یہ بھی لگا دیا جائے کہ انہوں نے 70,000 انسانوں کے قتل کو جائز قرار دیا اور ٹونی بلیئر کو بالکل اپنا بیلوڈ ڈکلیئر کیا۔ دوسری بات یہ تھی، یہاں اسلام اور مسلمانوں کی بات ہوتی ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے۔ کل اسپیکر صاحب، ہمارے حوالدار اسپیکر کہہ رہا تھا، میں یہاں کسی دہشت گرد کو بولنے نہیں دوں گا۔ شہباز سے بڑا دہشت گرد کون ہے؟ جس نے موجودہ الیکشن کے 9 بجے بعد زر اور زور کی بنیاد پہ 25 کروڑ انسانی کو دہشت زدہ کر کے، اقتدار پہ قبضہ کر کے، جھوٹ کی بنیاد پہ قرآن کریم اور اب چیز مانے یا نہ مانے، قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر ایک انسان پہ جھوٹ ثابت ہو جائے، جب تک وہ توبہ نہ کرے، جب تک اس جرم سے منکر نہ ہو، اس کی گواہی کسی عدالت میں قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ جس آدمی پہ جھوٹ ثابت ہو جائے، اس کی اسلامی دنیا میں کہیں بھی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ سارے جھوٹے لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ ہمارے ملک کے نمائندے بن کر ہمارے ملک کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ ہم اس ملک کو اس بحران سے نکالنا چاہتے ہیں۔ میں ذرا مختلف ٹون میں بات کروں گا۔ اس کا واحد راستہ، 2 راستے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو قوتیں عسکری یا دوسرے غلط طور پہ اقتدار پہ قابض ہیں، وہ توبہ کر لیں۔ موجودہ جو ہمارا ملک ہے، اس کا جو آئین جس پہ ہم عمل درآمد کر رہے ہیں، یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بنا تھا، یونانیمس۔ اس پہ ولی خان کے دستخط ہیں، مفتی محمود صاحب کے دستخط ہیں، شاہ احمد نورانی صاحب کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، ہم سب لوگوں کے ہیں۔ بسم اللہ، اگر اس ملک کو بحران سے نکالنا ہے، کوئی اٹھ کے کہے، فضل الرحمان بسم اللہ کر کے قومی اسمبلی میں کہہ دے کہ میں موو کرتا ہوں۔